اللہ کا نام لے کر مایوس نہ ہو، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سب مسجد کا راستہ لیں، اسلامی بہنیں بھی بے پردگی بند کریں، توبہ کریں، نماز شروع کریں، رمضان کے جتنے روزے رہ گئے سب قضا شروع کر دیں، نمازیں جتنی رہ گئی سب قضا شروع کر دیں، سب نیک پرہیزگار با اخلاق با کردار ایک دوسرے کے ہمدرد مسلمان بن جائیں۔ عروج نہ آئے تو مجھے کہنا، عروج آگے بڑھ کر گلے لگا لے گا۔ آپ کو ایک ورد بتاتا ہوں، یہ اگر آپ سنبھال لیں گے نا اور صرف 3 دن آپ آزمائیں، اللہ نے چاہا تو آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ روزی میں برکت کے لیے یا کوئی کام رکا ہوا ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مال پھنس گیا ہے، اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہیں تو نیت پکی ہونی چاہیے کہ بس میں اللہ پاک کا یہ ذکر کروں گا اور اللہ کرم فرما دے گا مجھ پر۔ یہ آپ کو ورد کرنا ہے 5 نمازوں میں، ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ، 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ 3 دن کا یہ آپ کو کرنا ہے، کم از کم 3 دن۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں، اللہ کرے گا تو اب اس کے فائدے دیکھ لیں گے۔ تو ایسے عمل کریں نا، اللہ اور رسول کا نام لے کے، اس میں کوئی لوس بھی تو نہیں ہے نا۔ اگر بالفرض کام نہیں بھی ہو رہا تو آپ نے اللہ کا ذکر تو کیا نا، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ پر بھروسہ کر کے کریں تو انشاءاللہ آگے کرم کے دروازے۔ جس لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو وہ مسجد میں اس نیت سے جھاڑو لگائے کہ میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا رشتہ جلد ہو جائے گا۔ اگر وحدہ لا شریک لہ تیری شان جل جلالہ، تو کریم ہے تو عظیم ہے رحم۔ دونوں ہاتھ پھیلا لیں، درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھیں قل هو اللہ احد پوری صورت، پھر بسم اللہ پوری پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق یہ پوری صورت، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الناس یہ پوری صورت، یہ پڑھ کے دم کرنے، اور آگے سے یہ ہاتھ پھیرنا شروع کریں، پھیرتے پھیرتے جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچ سکے، یہ پورا پاؤں، یہ مطلب پاؤں کی پشت تک یہ سارا ہاتھ پہنچائے، جتنا ہو سکے کوئی جگہ ہاتھ پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ یہ کرنا ہے عمل 3 بار اسی طرح، ایک بار پڑھ کے کیا پھر دوبارہ اسی طرح پڑھ کے کریں۔ یہ 5-6 منٹ کا عمل ہے۔ ہر بچے کا دماغ کمزور ہے، یاد نہیں رہتا، اس کو سبق یاد نہیں کر سکتا وغیرہ، تو اس کے لیے یہ کہ کھٹی چیزوں سے بچے، اور بھی کئی اس کی مطلب یعنی کہ صورتیں ہیں دماغ کمزور ہونے کی، عقل کند ہونے کی، تو ان چیزوں سے بچنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ کئی اس کے اوراد بھی ہیں جو پڑھنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہ کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے یہ خود تو پڑھ نہیں سکتا، اس پر دم کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور بڑا جو ہے وہ 5 نمازوں کے بعد فرض سنتیں وغیرہ پڑھ کر یا عالم یا علیم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دے۔ اور چھوٹے بچے کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر 5 نمازوں کے بعد یا قویو 11 بار، یا قویو 11 بار 5 نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوگا۔ رات کو سوتے وقت یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر باداموں پر دم کیجئے، ایک بادام اسی وقت، ایک صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ، اور ایک دوپہر۔ عبارتیں بیتیں کتاب میں ملتی ہیں، یہ جیسے داڑھ کا درد ہے کسی کے تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں
4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये शायद यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत की 32 की मशहूर है, तो 4 कमाएं 32 खाएं, तो ये आसानी हो जाती 32 को। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, ये कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करेगा। मुहर्रमुल हराम में पाकपतन शरीफ में एक दरवाज़ा जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है खोला जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या दुनिया में भी जन्नती दरवाज़ा हो सकता है? यहाँ जन्नती दरवाजा भी हो सकता है, और हदीसों में तो जन्नती आदमियों का भी तो पता चलाया था ना, हर नबी जन्नती है यकीनी तौर पर। फिर साहबा किराम 10 साहबा मशहूर हैं जिनको जन्नत की बिशारत बज़बान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गई। फिर ये तो कतई जन्नती, फिर मुतलकन हर साहबी जन्नती, फिर जिसका ईमान पर खात्मा हो वो जन्नती। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। इसकी हकीकत ये है कि हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमरा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। तो इस हिकायत को, इस वाक्य को बेशुमार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने बरकरार रखा, और आज तक मुसलमान इसको तस्लीम करते आ रहे हैं। यह है बेहश्ती दरवाजे की हकीकत। अल्लाह हम सबको उसमें से गुजरना नसीब फरमाए। इसलिए वसवसे नहीं पालने चाहिए, और असी मनन वाले सोचण वाले नहीं, क्योंकि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद। मेरी बेटी के बाल लंबे हैं और लोग कहते हैं कि जिनके बाल लंबे होते हैं उस घर में परेशानी आती है। बराहे करम जवाब इरशाद फरमाए। बाल औरत के तो कंधों के नीचे होना बढ़ गए, तो अब कंधों से नीचे, तो अब इसको काट कर कंधों से ऊपर कर लेना, ये तो है ही गुनाह, नाजायज है, गुनाह है। इसको औरत के बाल कंधों से नीचे ही होने चाहिए। अब लंबे हो गए तो इनके तो लंबे लंबे तो होते हैं, अब परेशानी आती है, ये तो कभी पहली बार सुन रहा हूं मैं। बल्कि औरत के घरों में तो औरत बच्चियों के या लड़कियों के बाल लंबे ना हो तो उस घर को जाकर परेशान हो जाता है, बाल लंबे क्यों नहीं हो रहे। छोटी छोटी बच्चियां कभी, यानी कि मुझे तजुर्बा है इसका, छोटी प्यार से अपने कहेंगे ना, यूं बड़ा वो गुच्छा बनाया हुआ है पोना या पूनी, तो उसको बोलेंगे ना मेरे को दे दे। आज तक तो कोई बच्ची तैयार नहीं हुई है देने के लिए, तो इतना प्यार होता है अपने बड़े बालों से। तो ये परेशानी तो नहीं है, तो ऐसा वहम ना पाले, नो प्रॉब्लम। सुना पे लिखा है कि रात को झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है, और रात हो या दिन, खुसूसन कपड़े से, मतलब घर में झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है। तो ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन तंगदस्ती के असबाब से बचना चाहिए, ठीक है। तो अब दिन को बाकी कर, मंगनी हो गई है तो क्या मंगेतर से कॉल पर बात कर सकते हैं? मंगेतर और दोनों जो है मंगेतर आपस में ये एक दूसरे के बिल्कुल उसी तरह नाम मेहरम है जिस तरह पहले थे, तो इनसे कोई यानी कि इस तरह के राबते नहीं हो सकते। अब चलो कोई रिश्ता बन गया, रिश्ता कुछ भी नहीं बना अभी तो, यानी कि जब तक वो निकाह नहीं होता ये ज्यादा खतरा पैदा हो गया, और हो यही रहा है कि फ्रीशिप हो जाती है, ये खतरनाक है ज्यादा। ये बाद लोग यूं दुआ करते हैं ना मिलाकर, लोग तो अपने अपने हिसाब से यूं करते हैं, यूं दुआ करते हैं, रानों पे रख लेते, थोड़ा उठाने की भी सहमत नहीं करते। अभी कोई चमकदार नोट दिखाएगा तो यूं हाथ उठ जाएगा, अल्लाह की बारगाह में लेने के लिए हाथ नहीं उठ रहे, रान पे रखे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं,
ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوتے ہیں, پھر بولتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے اور عقل سلیم بھی دے کہ رب سے مانگ رہے ہیں تو اس طرح مانگنا چاہیے. جب ایک افسر ہوگا اس سے بھی کوئی اپنا مطلب ہوگا, بات کرے گا تو آدمی بڑے انداز سے اور تھوڑا سنبھل کے اور الفاظ کا بھی خیال رکھے گا اور دھیان سے توجہ سے بات کرے گا. اللہ کے بارگاہ میں ہم دعا مانگتے ہیں تو بالکل بے ترتیبی والا انداز ہوتا ہے. دوبارہ لے کر دعا مانگتے وقت ہاتھ بھی کھلے رکھنے ہیں اور دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا ہے. یہ سنت بھی ہے, برکت کے لیے پھیریں گے. تو یہ یوں کرتے ہیں, خالی یوں کر لیتے ہیں, دعا کے بعد گال تھپ تھپا لیتے ہیں, یوں کرتے ہیں خالی. تو یہ مائک ہوتا ہے, آپ غور نہیں کرتے, میں یوں کرتا ہوں, مائک کے باوجود مائک سیٹ کرتا ہوں. جو سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ بھاری تعداد, آپ کسی مولانا کو دیکھ کر بولنا نہیں, تو مولانا معصوم نہیں ہوتے, گناہ بھی نہیں ہے یوں کرنا, لیکن سنت ادا ایسی صورت ہوگی کہ ہم چہرے پہ ہاتھ پھیرائیں گے. آپ بولے اتنا بڑا مولانا کرتا ہے تو کرتے ہیں, سب کو توجہ ہی نہیں ہے, یوں کر رہے ہوتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں. تو بارہ لے کے جو میں نے طریقہ بتایا, میں نے پڑھا ہی ہے, شیئر کر رہا ہوں کہ یوں ہاتھ چہرے پہ ہاتھ پھیرانا ہے. چہرہ اسی کو تو بولتے ہیں نا, یہ تو اس کو تو رخسار بولتے ہیں, گال بولتے ہیں اس کو, یوں کر لیتے ہیں, خالی ٹچ کرتے ہیں. بہت سارے دعا میں آپ بھی کرتے ہوں گے, آپ میں سے بہت سارے ایسے کرتے ہوں گے. دعا مانگی سبحان ربک رب العزت عما یصفون, جو مولانا نے پڑھا یوں کر لیا, یوں کر لیا, سنت ادا نہیں ہوئی. دوست وہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. دوست وہ جو گناہوں سے نفرت دلانے والا, نیکیوں کی رغبت دلانے والا ہو. دوست وہی بنانا چاہیے جو آخرت کی بہتری کے لیے کام آئے. لیکن آج کل دوستی کا معیار یہ تو ہے ہی نہیں, یار یہ تو ملا ہے, اس سے نہیں دوستی کرتے. جو چٹکلے سنائے اور ہا کر کے ہنستا ہو, مذاق مسخری والا ہو, پیسے بھی خرچ کرنے والا ہو, اس کو لوگ دوست بناتے. تو واقعی یہ دوست تو اچھا نہیں. میری بیٹی مجھے پوچھے نا کہ شوہر نے بول دیا چلی جا باپا کیا کروں, میں بولوں قدموں میں پڑ جا. ہاں بالکل, قدموں میں پڑ جا. یہ آدمی صحیح نہیں ہے باپا. ہاں نہیں, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. دیکھو اب جیسے آپ شوہر کو چھوڑو, اب باپ کو لو اس جگہ. باپ بولے بیٹے کو دفع ہو جا, چل نکل, کیا بیٹا بولے گا ٹاٹا, ابو معاف کر دو آئندہ نہیں کروں گا, یہی بولے گا نا. تو یہ بھی بولے آئندہ نہیں کروں گی. ارے جب تک یعنی کہ وہ جھک کر نہیں رہے گی نا عورت, وہ گھر چلا نہیں سکے گی. شروع میں جھگڑے بعض اوقات ہو جاتے ہیں, آہستہ 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 اگر عورت سمجھدار ہے تو ہم نے تو جو ایک ہے اندازہ, مطلب کہ بعض ایسے لڑاکے اور پھڈے باز قسم کے نوجوان, ان کو بعض اوقات عورتوں نے سیٹ کر لیا. سمجھدار ہو عورت, سیٹ ہو جاتے ہیں. جن کو پولیس کی ماریں سیٹ نہیں کر سکتی, بیوی سیٹ کر سکتی ہے, مگر وہی نرمی, حکمت عملی, مسکراہٹ اور غصے کا جواب غصے سے نہیں پیار سے دے گی. وہ گھر میں گھر کی ملکہ بنے گی, رانی بنے گی. آپ اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے پر یوں انہیں مدنی پھول دے رہے ہیں کہ میری مدنی بیٹی کا گھر ٹوٹے ہی نہیں بس کسی صورت. جی ٹوٹنا نہیں چاہیے یار. ویسے لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, تباہی مچی ہوئی ہے چاروں طرف. اب ایسی میں جس کی مشکل سے شادی ہوئی, لاکھوں روپے خرچہ ہوا, اور اب بولے کہ میں جا رہی ہوں, کیا یار گڑے کا کھیل تھوڑی ہے شادی یار. اس طرح مطلب بات پہ گھر توڑ دیتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے, گھر آباد رہنا چاہیے. بیٹی کا ذہن بنانا چاہیے کہ بیٹی اب سکھے دکھے ٹائم پاس کر, اللہ کرے گا تو کل اچھے دن دیکھ لے گی. اگر ماں باپ شفقت دیں گے نا اس کو, اس طرح پیار سے بھیجیں گے تو بھی گھر چلے گا. لیکن ماں باپ بولیں گے ٹھیک ہے پڑھی رہے, لیکن پھر یہ پڑھی رہے گی نا, پھر ماں باپ کو کانٹا بن جائے گی کہ اب تیرے کب تک پالیں. بعض اوقات بچوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر جو ماں باپ پھر کرتے ہوں گے نا سلوک, طلاق لیے تو بولیں گے طلاقڑی چپ کر, سارا دن سوئی پڑی رہتی ہے. یہ ہے رفنس بہت ہے, رف ٹاکنگ بہت ہے, اور احترام مسلم کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں اولاد کو ہم فرما برداری کا بولتے ہیں تو ماں باپ کو بھی عرض کریں گے کہ آپ بھی شفقت دو. عورت کو آپ سمجھا رہے ہیں, بیوی کو سمجھا رہے ہیں, اپنی مدنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں بیٹی مت جاؤ, اور شوہر کے ساتھ آپ مطلب سلو کر لو. اب وہ گئی ہے سلو کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے آپ کی سن کر یہ بھی جا رہی ہو اور اس نے ہاتھ جوڑ بھی لیے ہوں کہ اب مطلب چلو بھی حضرت فرما رہے ہیں. تو اب اس وقت شوہر کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ شوہر کو تو ظاہر ہے کہ ہر وقت ظلم سے بچنا ہے. اس طرح مطلب عورت کو نکال دینا کہ جلد دفع ہو جا, نکل جا, یہ تو خطرناک باتیں ہیں, اچھی باتیں نہیں ہیں.
تو شوہر کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور اب اگر جھک کر آئی ہے تب تو معاف کرنا ہی ہوگا. ہائے ہائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے معافی دینا. تو اگر واقعی بیوی کی غلطی ہے, شوہر کو چاہیے کہ معاف کر دے. وہ حدیث پاک میں نے کہ کوئی مسلمان اگر اپنے بھائی کے پاس معافی لائے اور وہ معاف نہیں کرے گا تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. یہ تو بیوی ہے, یہاں تو معاملہ صلہ رحمی کا بھی ہے. یہ نکال دینا کرنا یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. آپ کو بھی اگر آپ نے ظلم کیا تو معافی تو مانگنی پڑے گی اور توبہ کرنا ہوگا. شوہر کو بھی توبہ بھی کرنی ہوگی, معافی مانگنی ہوگی اگر اس نے کوئی بلا اجازت شرعی ایسی حرکت کی ہے تو. دونوں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں اور اپنے گھر کو چلتا رکھیں. شیطان نے آ کر بولا ہوگا کہ دیکھ معافی مت مانگنا, سر پہ چڑھ جائے گی. اب یہ سر پہ چڑھے یا چھت پہ چڑھے, آپ کو اللہ رسول کا حکم ماننا ہے, اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. جس کا قصور ہو معافی مانگ لیں, انشاءاللہ گھر چلے گا. چلے. عورت کا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا؟ اگر وہ جائز میک اپ جائز طریقے پر تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ زینت تو لینی ہے نا نماز میں. عورت کو تو زیور وغیرہ بھی پہن سکتی تو پہن کر. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ عورت جو ہے وہ بغیر زیور کے نماز ادا کرے گی, کوئی نہ کوئی زیور اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ مسلمان نہیں رہتے؟ نماز کو جو فرض تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہو جائے گا, اور جو نماز کو فرض تسلیم کرتا ہے پھر سستی کے مارے نہیں پڑھتا جیسے آج کل ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا, سخت گناہگار, جہنم کا حقدار. آستین یا پینٹ فولڈ ہو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آستین کا یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ اگر یہ چڑھی ہوئی ہے, فولڈ کی ہوئی ہے, تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور اگر کسی کی سلی ہوئی آدھی ہاف آستین شرٹ آتے ہیں تو یہ مطلب مکروہ تحریمی نہیں ہے, بلکہ جو عوام ہے جن کے لیے یہ لباس سے ذلت نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے. جن کے لیے لباس سے ذلت ہے یہ, جیسے علماء یا پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں جو سادہ اور سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں, تو وہ اس طرح کا لباس اگر پہن لیں گے تو ظاہر لوگ انگلی اٹھائیں گے اور اس کے بعد اچھا فیل نہیں کریں گے. ایسوں کے لیے مکروہ تنزیہی. اگر پینٹ فولڈ کرے تو نیچے سے پائچے فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے گھرستے ہیں, نماز اس طرح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز گناہ ہے, اگر دوبارہ پڑھنی ہوگی. آستین نیچے ہے تو نیچے رہنے دیں, اور پینٹ بھی اگر نیچے ہے تو اس کو نیچے رہنے دیں, اس کی شکل نہ بدلیں. کھینچ کر اگر اوپر ہو جاتی تو ٹھیک ہے. نماز کے دوران موبائل میں دیکھ کر تلاوت کرنے سے کیا نماز پر اثر پڑے گا؟ نماز ٹوٹ جائے گی. یہ ارشاد فرمائیے کہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹوپی نہ ہو یا سر ننگا ہو نماز ہو جائے گی, لیکن سستی کی وجہ سے اگر نہیں پہنا تو نماز مکروہ تنزیہی, ناپسندیدہ. اور اگر نماز کے تعلق سے یوں سوچا کہ اب نماز ہے نا, کیا مطلب کوئی ایسی محتم بھی شان نہیں ہے, ایسی نہیں ہے نماز کے جس کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کیا جائے, تو کفر ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا. اور اگر نماز ننگے سر پڑھنے سے دل زیادہ جمتا ہے نماز میں, خوشی و خضوع جس کو بولتے ہیں, تو افضل ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا. یہ تینوں صورتیں ذہن رکھیں. کیا کام کی وجہ سے نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں؟ جماعت تو ترک نہیں کر سکتا, وہ کام کیسا ہے سامنے آئے تو پتہ چلے. جیسے کہ مریض ہے, اس کی تیمارداری کوئی کر رہا ہے اور یہ بھی ایک کام ہے اس کا, اور اگر یہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مریض تکلیف میں پڑ جائے گا. تو ایسی صورت میں جماعت ترک کر وہی نماز پڑھ لے. تو یہ صورت ہوتی ہے کام کی کہ کیوں کیسے لیٹ کر سکتا. پھر اس میں لیٹ نہیں ہے بغیر جماعت کے. اگر لیٹ اتنا کیا کہ مکروہ وقت آ گیا, مکروہ تحریمی وقت, جیسے عصر میں آ جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے 20-25 منٹ پہلے پڑھ لے. اگر اتنا وقت آیا کہ سورج پیلا پڑ گیا جس میں نظر ٹھہرنے لگی, تو یہ 20-25 منٹ پہلے ہوتا غروب آفتاب سے, تو اتنی تاخیر بلا وجہ حرام. اگر پڑھ لے نماز, اور کسی مجبوری سے اگر تاخیر ہوئی, اتنا لیٹ ہوا, تو گناہ نہیں ہے, مگر نماز تو پڑھنی ہے. مجبوری ایسی ہو کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے. ہمیں سستی ہو رہی ہے مجبوری ہے, یا فون پہ لگے ہوئے یہ مجبوری ہے, یا باتوں میں لگے ہوئے, یا گاہک میں لگے ہوئے مجبوری, یہ مجبوریاں تو کاؤنٹ نہیں ہوگی, نماز پڑھنی ہوگی. کی قسم میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو. مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے نہیں چاہیے کہ گستاخ رسول ہو, گستاخ صحابہ و اہل بیت ہو. اپنے پیر سے بھی محبت ہو, جس سے بھی محبت ہو تو سچی محبت ہو, خالص محبت ہو. محبت ایک سے کی جاتی, محبت ایک سے کی, یک در گیرو محکم گیرو. اتار کا زندہ اتار 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 خدا کی رحمت ہے, اتار 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 نبی کی